اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام کلام اعلیٰ حضرت کی گونج. میرے امام کا ہر کلام ہی شاندار ہے. جی ہاں، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے کلام ہم اس پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اور پھر اس کی جو تشریح ہے تاکہ اس کلام کو سمجھا جا سکے. اور یقیناً جب ایک عاشق رسول کا کلام سمجھ میں آتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ حضور سے عشق کا اظہار کس انداز سے ہونا چاہیے، کیا جذبات ہوں، کیا کیفیات ہوں، کن لفظوں کا انتخاب ہو. اللہ اکبر. اور پھر ادب والا انداز، یقیناً یہی اس بارگاہ کا حق ہے کہ انداز ادب والا ہونا چاہیے، لفظوں کے اعتبار سے بھی، پڑھنے کے اعتبار سے بھی اور جذبات کے اظہار کے اعتبار سے بھی. الحمدللہ کلام کی تشریح کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ثنا خاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر ثنا خاں الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب. آپ دونوں احباب کو بھی میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں شاہ رخ بھائی سے فرمائش کروں کہ وہ کلام آغاز کریں. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی علامہ صاحب کیا بات ہے میرے امام کی. امام احمد رضا خان قربان دل و جان جب کلم اٹھاتے ہیں نا تو آپ انتہا کر دیتے ہیں. کیا حسن تغزل ہے، کیا شاعری ہے. دیکھیں لفظ خاک ہے نا، خاک کو اہمیت کون دیتا ہے؟ پاؤں تلے رونتے چلے آتے ہیں. خاک کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اس خاک کی زمین بنائی ہے، دھرتی بنائی ہے تو اسے سر عرش پہنچا دیا ہے. کیا کیا مضامین ہیں، اللہ اکبر، کیا کیا معنی کھلتے چلے آ رہے ہیں. اور دیکھیں قرآن بھی تو کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کر دیا ہے. تو ہمارا اصل جوہر جو ہے وہ خاک ہے. ماوا کے معنی بھی یہی ہے کہ ماوا کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ، اصل جوہر. اور جد اعلیٰ جو ابو البشر ہے، جو سب سے بڑے ہیں، وہ کون؟ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں. فرمایا کہ ہم خاک ہیں اور یہ خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اسی مٹی سے بنائے گئے، اسی میں لوٹائے جاؤ گے اور پھر اسی سے اٹھائے جاؤ گے. تو وہ جوہر تمہارا مٹی ہے. اور کیوں؟ یہ خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. آدم سے تخلیق کیسے ہو رہی ہے؟ دنیا میں جتنی جگہ ہے نا، ہر جگہ سے مٹی کے ذرات اٹھائے جا رہے ہیں. جہاں جہاں ابن آدم دفن ہوں گے نا، وہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی. دنیا کی تمام جگہوں سے، خاص طور پہ جہاں قبرستان ہیں، جہاں قبریں ہیں، وہاں سے مٹی اٹھائی جا رہی. جتنے مٹی کے رنگ اتنے انسان کے رنگ، جتنی مٹی کی کیفیات وہی انسان کے مزاج. اب دیکھیں مٹی کیا ہوتی ہے، کہیں نرم ہے، کہیں سخت ہے، کہیں پتھریلی ہے، کہیں بجنے والی مٹی ہے. تو جتنی مٹی کی اقسام ہے نا، اتنے انسانوں کے رنگ بھی ہیں اور اتنے ہی انسانوں کے مزاج ہیں. تو ہر جگہ سے آدم سم کی مٹی کو آپ کے پتلہ مبارک کے لیے مٹی جمع کی گئی اور وہ انسان میں تخلیق ہوتی ہے. تو آج پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں تو سمجھیں وہ مٹی کے ذرات ہیں جو آدم میں رکھے گئے، وہ ان کی اولاد میں رکھے گئے. تو فرما دیا خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اس خاک پہ کیوں نہ ناز کریں. یہ خاک تو وہ ہے جو ہمارا اصل جوہر ہے اور یہی ہمارا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. مجھے ایسا لگتا ہے علامہ صاحب کہ جیسے سید اعلیٰ حضرت نے اس پہلے شعر میں مطلع میں خاک کے تمام درجے دکھا دیے. اب آغاز دیکھیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاک کا یہ لیول بھی دکھا دیا کہ خاک کی جو عروج ہے، اس کی جو انتہا ہے. بہت اچھی بات کہ خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. وہ آدم بھی ہو گئے اور سارے انبیاء بھی اس خاک میں آ گئے، انبیاء بھی اس خاک دیگر انبیاء بھی اسی میں آ گئے. یعنی کہ ایک خاک کا یہ لیول بھی دکھا دیا جس میں وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں عاجزی والی اور حقیقت میں کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں ہی جانا ہے. لیکن خاک کی جو اس کا جو عروج ہے وہ بھی ساتھ دکھا دیا کہ خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. سبحان اللہ. کیا کہنے. جی شاہ رخ بھائی اگلا شعر.
اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ واہ اصل میں اس کلام کے اندر نا جو خاک پہ جو محاورے ہیں نا، اعلیٰ حضرت محاوروں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ ہمیں خاک کرے، یعنی ہم بالکل مٹی میں مل جائیں، اپنے آپ کو بھلا دیں، اپنے آپ کو فنا کر دیں، بالکل خاک کریں، خاک میں مل جائیں بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ اور کس کی طلب میں؟ اپنی طلب میں، اپنی طلب میں اپنا خوف دے، اپنا عشق دے، اپنی محبت دے، اپنی چاہت دے، اپنی محبت کے راستے پر چلا دے، نہیں اپنی محبت کے راستے میں چلتے چلتے ہم بالکل فنا ہو جائیں۔ واہ 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 اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اور یہ خاک ہونا، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دینا، تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ اصل میں تمغہ کیا ہے؟ پہلے لفظ ہے تغمہ، اب اردو بدل رہی ہے، اب تغمہ کو استعمال کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ بدلتے بدلتے تمغہ ہو گیا۔ اس کے معنی ہے سند، اعزاز، اور اسی طرح عزت کا نشان، کوئی میڈل، جس آج کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ خاک ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی طلب میں ہم اپنے آپ کو بالکل مٹی میں ملا دیں گے، بالکل فنا ہو جائیں گے، پر اس کی یاد ہوگی، اللہ تو ہی تو۔ بس جب اس طلب کے اندر انسان ہوگا نا، تو یہ خاک ہونا کوئی عام بات نہیں ہوگی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ہماری شیلڈ ہے، یہ ہمارا تمغہ ہے، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ہم نے بالکل فنا کر دیا ہے، کیونکہ وہی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہم تو سب فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ اپنے آپ کو جب کچھ سمجھتا ہے نا، پہلے سمجھتا ہے کہ میں بھرا ہوا ہوں تو اس کو کیا ملے گا، پھر پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنی چاہیے کہ میری حقیقت ہے کیا۔ واقعی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت آپ کو نصیب ہو جائے تو اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا، اور پھر اس کیفیت کے ساتھ آپ رب کی معرفت طلب کریں انشاءاللہ، تو پھر آپ کو بھرا جائے گا۔ پھر جب رب کی طرف سے بھرا جاتا ہے تو پھر سبحان اللہ کیا کیا اعزازات ملتے ہیں۔ بہت سبحان اللہ۔ اب ایک شعر سید اعلیٰ حضرت کا اس میں ہے، میں بھی آپ کی اجازت جی سے۔ ماشاء اللہ ضرور۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، واہ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے واہ واہ ہمارا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ گدائے در مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ احمد رضا خان کیا خوب بات فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو افضلیت ہے نا، جو فضیلتیں ہیں، یہ نہ مشرقین میں ہے نہ مغربین میں، صحیح، نہ زمین میں نہ آسمان میں، آہا یہ حضور کے قدم انور میں برکتیں ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، بہت کہہ- پیاری بات۔ بھائی جہاں بھی حضور گئے نا، وہاں فضیلت ملتی چلی گئی۔ آپ زمین پر آئے، زمین افضل ہو گئی، آسمان پر گئے، آسمان کو فضیلت مل گئی۔ واہ واہ واہ، صدیق اکبر کے کاندھوں پہ پاؤں رکھا، انہیں سالار صحابہ کر دیا، کیا کہنے، اور آمنہ کی گود میں آئے، انہیں طیبہ و طاہرہ کر دیا۔ کیا کہنے علامہ صاحب۔ اصل برکتیں تو حضور کی ہیں نا۔ سبحان اب آسمان کہہ رہا میں اتنا آسمان ہوں، شامیانہ ہوں، اتنا اونچا ہوں، زمین تیری اوقات کیا ہے؟ ہوں، تو زمین نے بھی کہا کہ اچھا، جب حضور آ گئے نا، ہوں، اور جب زمین پر آئے واہ تو جی پھر زمین نے تانا دیا۔ زمین نے کہا کہ تو مجھے تانا کس بات پہ دے رہا ہے؟ اب یہ دیکھ کہ مجھ پر مدینہ الرسول ہے، اللہ اکبر، مدینہ النبی ہے، میرے سرکار آ گئے ہیں، ساری ان کے دم قدم کی رونقیں ہیں۔ یہ چاند جو فلک پہ چمک رہا ہے تو بڑا ناز کر رہا ہے، یہ آسمان میں سورج کی جو دمک ہے تو بڑا ناز کر رہا ہے، اس پہ پھول مت دیکھ کہ مجھ پر رسول اللہ کے قدم آ گئے۔ سبحان اللہ، سب کچھ سرکار کے دم سے تو ہے۔ ہوں، اب کہہ رہے ہیں کہ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، زمین نے ایسا تانا مارا نا، تو آسمان تھا نا وہ ایک دم ایسا ہو گیا کہ اس کی کمر جھک گئی۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں نا، لگتا ہے یہ آسمان جھکا ہوا ہے، دور دیکھیں نا تو جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جی 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 جی، واہ آپ واہ، صحرا میں کھڑے ہو جائیں، سمندر کے پاس کنارے، کہیں دور سے دیکھیں، لگتا ہے یہ فلک جو کی جو کمر ہے نا، پشت فلک، یہ تھوڑی سی جھک گئی ہے۔ تو جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ امام کیا خیال پیش کر رہے ہیں؟ آپ تفکیر تو دیکھیں۔ فرماتے خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن، خبردار، آگاہ ہو جا، دیکھ
دیکھ تو صحیح ہم پہ مدینہ ہے اور وہ رتبہ ہے ہمارا. واہ 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 سبحان کیا اللہ، بات کہہ دیا. سبحان اللہ. ہم علماء سے یہ بھی سنتے ہیں نا علامہ صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے جس حصے پر آرام فرما رہے ہیں وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. جی جی بالکل ایسا وہ ہی بھی تو زمین ہے جس پر حضور آرام فرما رہے سبحان ہیں اللہ. اور افضل کس سے؟ عرش معلیٰ سے. جہاں وجود نبی موجود ہے نا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پر علماء کا اتفاق رہا، اتفاق ہے. اہل سنت کے تمام علماء کا اتفاق رہا کہ وہ زمین کا حصہ عرش بری سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، فردوس کے اعلیٰ مقام سے بھی اعلیٰ ہے، ہر مقام سے افضل و اعلیٰ ہے. جبھی میرے امام کہتے ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ. فرمائے نا، ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. سبحان ہر مقام سے افضل و اعلیٰ جو ہے نا وہی جگہ ہے جہاں میرے سرکار آرام فرما ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. جی شاہ رخ بھائی. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کہ مولا ہے ہمارا. کیا بات ہے. لقب خاک کس کو ملا؟ ابو تراب. اللہ اکبر. اور شہنشاہ دیکھیں یہ دو لفظوں کا مخفف ہے. شاہان شاہ یا شاہ شاہان، اس کا مخفف بنتا ہے شہنشاہ. شہنشاہ انبیاء، شہنشاہ مدینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے لقب خاک کا پایا. وہ کس نے؟ حیدر کرار جو مولا ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. حیدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ جو بار بار جو حملہ کرے، بار بار جو حملہ کرے اور بار بار حملہ آور ہونے والا، اسے کہا تھا حیدر. اور ایک معنی علماء نے لکھا کہ جب آپ چند مہینے کے تھے یا سال بھر کے تھے تو اژدہا آیا، آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نماز پڑھ رہی تھی، تو جیسے وہ اژدہا قریب آیا نا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کو دونوں طرف چیر دیا ہے. تو حیدر کے تو آپ نے نماز پڑھ کر آپ نے دیکھا کیا کہنے تو آپ نے کہا حیدرا، یعنی چیر پھاڑ کرنے والا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور کرار کے معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور حیدر کے معنی بھی بار بار حملہ کرنے والا شیر. اب کیسے معنی ہو گئے؟ اور مولا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اب شہنشاہ کون؟ شہنشاہ مصطفیٰ. بات کیا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا علی سیدہ سے کسی بات پر خائف ہو گئے، کچھ ناراض ہوئی نا، شکر رنجی ہوتی ہے، تھوڑی سی شکر رنجی ہوئی. آپ گھر سے باہر نکل گئے اور آ کر مسجد نبوی کے صحن میں لیٹ گئے. اس وقت مٹی کا صحن تھا تو مٹی جو ہے آپ کے جسم اقدس پہ لگ گئی. جب میرے آقا گھر پر آئے علی کے تو سیدنا کہا کہ اس طرح کی بات ہو گئی. تو میرے آقا ان کو دیکھنے کے لیے جب مسجد نبوی کے اندر آئے تو دیکھا کہ میرے مولا علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم اقدس پر مٹی کے ذرات لگے ہوئے ہیں. تو حضور نے بڑی محبت سے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جائیے ابو تراب، کھڑے ہو جائیے. تو کہتے ہیں کہ حضور کو دیکھا اور اتنی محبت سے کہا تو میں فوراً کھڑا ہو گیا. اور پھر یہاں تک کہ میرے آقا نے اپنے دستے پر انوار سے مٹی کے ذرات سے آپ کو جھاڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جھاڑنے لگے میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہتے ہیں اس وقت سے اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ علی. وہو العلی العظیم. اللہ کا بھی نام ہے علی، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، اور اس مبارک نام پر آپ کا نام علی ہے. مگر جب آپ کو کوئی علی کہتا تو آپ اتنا خوش نہیں ہوتے، اور جب کوئی کہتا السلام علیکم یا ابا تراب، اللہ آپ بہت خوش ہوتے، کیونکہ لقب دیا ہے نا تو شہنشاہ انبیاء نے دیا ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے دیا ہے. حضور کی زبان اقدس سے یہ لفظ آپ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ جب بھی کوئی آپ کو سلام آ کر کرتا نا یا ابا تراب کہتا تو آپ بڑے خوش ہوتے. حالانکہ علی کتنا مقدس نام ہے، مولا کتنا مقدس نام ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ امیر المومنین بھی ہیں، کہ ابا تراب کیونکہ حضور کی زبان اقدس سے نکلا ہے. جبھی تو کہا کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. حضرت میں تو حیران ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں ادب کا، کہ وہ یہاں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں مولا علی کا، اور ساتھ حضور کا، حضور کی عطاؤں کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ساتھ دوسرے مصرے میں بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے کہا تو صحیح کہ یہ ابو تراب ان کا لقب ہے اور ان کو لقب حضور نے عطا فرمایا، مگر یہ وہی حیدر ہے جو ہمارے مولا ہے. یعنی ادب اور ایک محبت کا اظہار کہ بھائی آپ کی وہ شان ہے، آپ ہمارے مولا ہیں،
اور آپ کو یہ شان محبوب عطا واہ فرمائی کہ آپ کو بہت ابو خوب، تراب کا لقب عطا فرمایا. واہ واہ، تو پھر ہم ایسے امام سے محبت کیوں نہ کریں کہ جن کے ادب کا یہ عالم ہو، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے ہمیں بھی ادب سکھا دیا کہ ان اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کس انداز سے کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، اللہ. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. کیا بات ہے، سبحان کیا اللہ، بات ہے میرے سبحان عام، کیا بات. اب دیکھیں پھر وہ محاورہ آیا، اللہ. محاورہ آگے پھر سے ہم خاک اڑائیں گے. ہم خاک اڑائیں گے. یعنی خاک اڑانا یعنی حیران و سرگرداں پھرنا، سر پہ خاک ڈال لینا اور بد کو پریشانی کے عالم میں، متعجب حالت میں، تعجب انگیز حالت میں گھومنا پھرنا، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. کیوں زندگی میں وہ خاک کیوں اڑا رہے ہیں؟ کہہ رہے اگر وہ خاک نہ پائی، کون سی خاک؟ یہاں جنت البقیع مراد ہے. واہ. کیا بات. ہم دعا کرتے ہیں نا کہ مدینہ پاک میں ہمیں مدفن نصیب ہو جائے، حضور کے قدم میں مدفن نصیب ہو جائے، اور وہ بقیع مبارک جہاں سیدہ کائنات موجود ہیں، سبحان اللہ. چاروں شہزادوں کے قدم میں موجود ہیں، میرے عثمان غنی، سیدہ عائشہ الصدیقہ اور 10,000 سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں. سبحان اللہ. کیسے کیسے چاند سورج زمین میں آرام فرما ہے. تو فرماتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے، اسی طرح زندگی بھر سرگرداں پریشان مارے مارے پھریں گے، یوں گھومتے پھرتے رہیں گے. کیوں؟ اگر وہ مدینہ پاک کی مبارک خاک کو نہ پائی. کیوں؟ وہ خاک آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، اس مٹی کی سرزمین پر جہاں میرے آقا موجود ہیں، جہاں شیخین موجود ہیں، جہاں سید الشہداء امیر حمزہ موجود ہیں، جہاں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات شہزادی رسول موجود ہیں. اگر وہ مقدس مٹی کے ذرات نہ مل سکے تو شاید زندگی کی روح اسی طرح پریشان رہے. اللہ. کاش مجھے اور آپ کو وہی مدفن نصیب ہو. اس کا مطلب تو یہ وہ علامہ صاحب کے سیدھا سیدھا سید اعلیٰ حضرت یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی چیز کی قدر و منزلت نسبت سے ہوتی ہے. واہ جی. اب اس خاک کی جہاں جہاں جو نسبتیں بیان ہوئی نا، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس خاک کا عالم کیا ہے کہ جن کو جیسے نسبت ملی. اللہ اکبر. یعنی اس خاک کا عالم کیا ہوگا جس پر حضور آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا. وہ خاک کے جس پر مدینہ پاک بنا ہوا ہے نا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، اس خاک کی بات بھی مکتے میں آپ نے فرمائی. اور پھر آغاز ہی کہ خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اچھا ایک نقطہ بیان کر دوں. دیکھیں جہاں پر حضور کا جسم اقدس لگا نا، وہ ذرات اتنے افضل ہو گئے. واہ واہ. اور جن کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ خاک جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، ذرات جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، سیدہ کائنات جسم کا ٹکڑا ہے. واہ واہ واہ. بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. تو بتائیں پھر ان کا مقام کیا بلند بالا ہوا. واہ واہ. وہ تو جہاں مٹی پہ پاؤں رکھ دیں اسے سارے عرش پہنچا دیں، اور جو آپ کے وجود کا حصہ ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مٹی اور ذروں کی آپ نے بات کی تو سید اعلیٰ کا وہ شعر بھی یاد آ گیا کہ ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے ہیں خاک تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سبحان اللہ. تو ان ذروں کا یہ عالم ہے کہ آپ کی نارین مبارک سے جو جدا ہوئے ہیں، تو پھر جو جسم کا ٹکڑا ہے ان کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا. تو ان کی شان کا ادب بھی پھر کیسا ہونا چاہیے. بس یہ آخری جملہ ہے. ناظرین کرام، میں علامہ صاحب کا اور قبلہ محترم شاہ رخ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت اس پروگرام میں اس کلام پر آپ نے خوبصورت اشعار پڑھے، آپ نے اس کی تشریح فرمائی. دیکھیں پھر اب پڑھنے کا لطف الگ آئے گا جب آپ اس پروگرام کو دیکھ لیں گے. جب یہ کلام پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعی اب کتنا مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کلام اعلیٰ حضرت کی گونج، نیکسٹ پروگرام میں ایک اور کلام منتخب کر کے ہم اس پر انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنی روح کو جلا بخشیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.